بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتا ہے، عباس اراغچی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا بلکہ تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہاں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ تہران خطے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے ازالے کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ مختلف سازشوں کے ذریعے ایران کو پیغامات بھیج رہا ہے، تاہم ان پیغامات کے تبادلے کو امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی اعلیٰ حکام امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت تہران کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خطے میں متعدد فوجی اڈے رکھنے کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کی مؤثر حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک کو بھی پیغام دیا ہے کہ وہ امریکہ سے دور رہیں اور خطے میں استحکام کے لیے خود مختار پالیسی اپنائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں اختلافات، اسرائیلی تجویز کو خطرناک قرار دے دیا۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی ترغیب دی جائے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تجویز کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان پالیسی اختلافات واضح ہو گئے ہیں، جو ایران سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کا فیصلہ ایران کی شرائط پر ہوگا، اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی حکام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب پایا۔ ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کا وقت متعین کریں۔ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ مختلف سازشوں کے ذریعے پیغامات ضرور بھیج رہا ہے، تاہم اسے مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عباس اراغچی نے بھی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں اور تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے، جبکہ تہران جنگ سے ہونے والی تباہی کے ازالے کے لیے معاوضے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے رکھنے کے باوجود خطے کے ممالک کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کی موجودگی کے باوجود خطے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ ایران نے امریکی شرائط ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنی شرائط رکھی کہ جنگ کے خاتمے کے لیے حملوں اور ایرانی عہدیداروں کا قتل روکا جائے۔ ایران نے شرط رکھی کہ جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کیے جائیں اور ایران میں جنگ کے نقصانات کا تعین اور ادائیگی کی ضمانت دی جائے۔ ایرانی شرائط کے مطابق ایران پر جاری جنگ اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے اور آبنائے حرمت پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ چین کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے باعث پہلا دورہ ملتوی کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ چین کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 14 اور 15 مئی کو دورہ چین پر بیجنگ جائیں گے، جس کے بعد وہ چینی صدر کو واشنگٹن میں باہمی دورے پر مدعو کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے نمائندگان ان تاریخی دوروں کی حتمی تیاری کر رہے ہیں۔ میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہت پرجوش ہوں، جسے میں ایک شاندار اور یادگار موقع سمجھتا ہوں۔ چین کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ اس دورے کے اعلان پر ان کے پاس کوئی اضافی معلومات موجود نہیں ہیں، کیونکہ بیجنگ عام طور پر صدر شی جن پنگ کا شیڈول چند دنوں سے زیادہ پہلے ظاہر نہیں کرتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پینٹاگون کا مشرق وسطی میں بڑی امریکی فوجی پیش قدمی کا آغاز۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2000 پیراٹروپرز کی فوری تعیناتی، امیڈیٹ رسپانس فورس کے اہلکار 18 گھنٹے کے نوٹس پر تیار۔ امریکی منصوبے میں
اہم ایرانی مقام خارق جزیرہ پر قبضہ بھی شامل ہے۔ 3 امریکی جنگی جہاز 4500 اہلکاروں سمیت مشرق وسطیٰ کے قریب بڑے امریکی اڈوں سے C-17 طیاروں کی مسلسل روانگی نے فوجی نقل و حرکت میں ڈرامائی اضافہ ظاہر کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں فوجی موجودگی تیزی سے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، ایسے وقت میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں ممکنہ بڑی فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ پینٹاگون نے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے تقریباً 2000 پیراٹروپرز کو خطے کی جانب روانہ کرنے کے باضابطہ تحریری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پینٹاگون نے فرسٹ بریگیڈ کمبیٹ ٹیم اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے تحریری احکامات جاری کی ہیں۔ اس سے قبل صرف زبانی ہدایات دی گئی تھیں، تاہم اب یہ تعیناتی یقینی ہو چکی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ فورس ایران کے اندر کارروائی کرے گی یا خطے کے دیگر امریکی اہداف اور اتحادی تنصیبات کے دفاع کے لیے تعینات ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی فوجی مشقیں جنگی تیاری ہیں۔ روس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی حال ہی میں ہونے والی فوجی جنگی مشقوں کو جنگ کی تیاری قرار دے دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشقیں محض دفاعی نہیں ہیں، بظاہر سرکاری طور پر ان مشقوں کو دفاعی قرار دیا گیا ہے۔ مشقوں میں تعینات فوجی سازوسامان دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جنگ کی کھلی تیاری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کا موقف ہے کہ مشقیں شمالی کوریا کی جانب سے خطرات کے خلاف ہیں۔ روس نے امریکہ اور جنوبی کوریائی فوجی مشقوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے کر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان امریکہ اور جنوبی کوریا نے اپنے سالانہ فریڈم شیلڈ فوجی مشقیں مکمل کی ہیں۔ دونوں فریقین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 11 روزہ مشقوں نے جنگ کے وقت کے منظرناموں کو نقل کیا اور تمام ڈومینز میں مشترکہ آپریشن تیاری کو بڑھایا۔ تقریباً 18,000 فوجیوں نے حصہ لیا، جبکہ فیلڈ مشقوں کی تعداد گزشتہ سال 51 سے گھٹ کر 22 کے قریب رہ گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے مشقیں سال بھر میں پھیلائی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، قطری مندوب۔ اقوام متحدہ آفس میں قطر کی نمائندہ خصوصی نے کہا ہے کہ ہم نے واضح کر دی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جاری جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ قطر نے کسی بھی قسم کی کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی ایسے ملک کو نشانہ بنانا جو تنازع کا حل نہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ قطری مندوب کا مزید کہنا تھا کہ قطر نے شروع سے ہی خود کو اس جنگ سے الگ رکھا اور کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کیا، تاہم ایران کی جانب سے قطر اور دیگر پڑوسی ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ یہ جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس جنگ کے لیے امریکہ کا جواز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا تو یہ غیر ضروری جنگ ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ جرمن صدر کو خاموشی توڑ کر ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کی مذمت کرنے پر سراہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ اور یوکرین کے معاملے پر مغرب کا معیار دوگلا ہے۔ مغرب کا یہ دوگلا معیار ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے پر خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کو بھی قانون کی پامالیوں پر آواز اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔